جب میں نے اپنے استاد سے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تھی تو جس طرح کا بندہ ہونا پھر اس کے ذہن میں اپنی باتیں آتی ہیں، انجینئر کے ذہن میں انجینئرنگ کی باتیں اور ڈاکٹر کے ذہن میں ڈاکٹری کی باتیں. تو میرے استاد نے مجھے احتمالات بتایا کہ یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی. تو میں نے کہا استاد جی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں. کہ لگے بتاؤ. میں نے کہا دیکھیں میری لائن ہے ذکر و سلوک والی، اور ہمارے پاس لوگ اپنی پریشانیوں کو لے کے آتے ہیں کہ جی بیوی کہتی ہے خامد ناراض ہے، کچھ پڑھنے کو بتائیں. خامد کہتا ہے بیوی بات نہیں مانتی، کچھ پڑھنے کو بتائیں. میاں بیوی کہتے ہیں اولاد نہیں ہو رہی، کچھ پڑھنے کو بتائیں. کوئی کہتا ہے نوکری نہیں لگ رہی، پڑھنے کو بتائیں. طالب علم کہتے ہیں جی امتحان دیا ہے، کچھ پڑھنے کو بتائیں اچھے نمبر آ جائیں. تو لوگ مسائل لے کے آتے ہیں تو وہ کچھ پڑھنے کو مانگتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث کی کتاب جب مکمل کی تو ان کے ذہن میں خیال آیا اب یہ طلباء آخری حدیث کا درس سن کے اپنے گھروں میں واپس جائیں گے اور یہ پریکٹیکل لائف گزاریں گے. بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی تو بچیوں کو سسرال میں ٹائم گزارنا پڑے گا، اور لڑکوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا. تو زندگی کی مشکلات سے ان کا واسطہ پڑے گا. اب ان مشکلات کے حل کے لیے ان کو میں کوئی عمل بھی بتا دوں تاکہ یہ عملیات والوں کے پیچھے نہ بھاگتے پھریں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث تسبیح کو سب سے آخر پہ بیان کر دیا، چونکہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں. اب اس کی ایک دلیل ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. اللہ کی منشا سے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. ایک مچھلی نے ان کو کھا لیا تھا. تو مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ اندھیرے میں تھے اور وہاں سے نکلنے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا تھا. کیسے نکلیں؟ تو انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے. قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے، مگر تسبیح پڑھنے سے اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دی. تو اگر یہ تسبیح مچھلی کے پیٹ سے بندے کو نکال دیتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی بندہ قرضے کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوا ہے، نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا، تو وہ اگر یہ تسبیح پڑھے گا تو اللہ اس کو قرضے کی مچھلی کے پیٹ سے بھی نکال دیں گے. تعلیم مکمل ہو جاتی ہے، رشتہ نہیں آتا. اب بچی خود تو کچھ نہیں کر سکتی. ماں باپ بھی کہتے ہیں جی کہ ہم بچی کو خود تو نہیں کہیں چھوڑ کے آئیں گے، کوئی رشتہ مانگنے آئے گا تو شادی کریں گے نا. تو ایسی صورت میں بچی بیچاری پریشان ہے، کیا کرے؟ تو وہ تسبیح پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھا رشتہ بھیج دیں گے اور اس کو اس حال کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے. کئی لوگ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار نہیں چلتا، کیا کریں؟ عملیات پوچھتے ہیں. بھئی عملیات میں آپ سبحان اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے اور آپ کو نقصان کی بجائے نفع کے حالات میں لے آئیں گے. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو درے لگوائے. حضرت ابن کعب رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کو 10 درے لگاؤ. اب جب پہلا درہ پڑا نا تو اس زمانے کے مجرم بھی ایسے تھے کہ مجرم کو ڈنڈا پڑا اور اس نے کہا سبحان اللہ. آج کل تو منہ سے گالیاں بکتے ہیں نا ہم، وہ ایسے تھے کہ مجرم بھی سبحان اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو جیسے اس نے کہا نا سبحان اللہ، تو عمر رضی اللہ عنہ نے جلاد کو روک دیا کہ بس اور نہ مارو. تو کعب رضی اللہ عنہ مسکرا پڑے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ ان کا سبحان اللہ کہ اللہ کی تسبیح نے اس کے سزا کو کم کر دیا. 10 درے لگنے تھے، سبحان اللہ پڑھا، ایک پہ ہی آپ نے معاف کر دیا، تو سبحان اللہ نے اس کے عذاب میں تخفیف کر دی. تو حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ سبحان اللہ پڑھنے سے عذاب کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے، اور آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ پڑھنے سے اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا. تو میں نے کہا کہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک عمل بتا دیا ہے تاکہ سب کو کام آئے گا اور یہ اپنی زندگی میں سبحان اللہ کا ذکر کثرت سے کر کے فائدہ اٹھائیں گے. تو استاد اس جواب سے بہرحال بہت خوش ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور اللہ تعالی ہماری آج کی اس مجلس میں آنا قبول فرمائے، اور جن بچیوں نے آج بخاری شریف کا آخری سبق سنا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، ان کے گھر والوں کی محنت مجاہدے کو قبول فرمائے، اور اللہ اس مجلس کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو